غزل مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ۔ حصہ غزلیات۔ غزل مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، اشعار 12، کتاب بانگے درا۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ مانندے خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے۔ لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جینا وہ کیا ہے جو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ شوخی سی ہے سوال مقرر میں ایک کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ وائز ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ پہلا شعر۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ نظارے کی ہوس مراد محبوب حقیقی کو دیکھنے کی خواہش، تشریح۔ اس غزل کے مطلع میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجنوں نے اپنی محبوبہ لیلا کے عشق میں شہر کو چھوڑ کر صحرا میں ڈیرا جما لیا تھا تو یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ لطف تو جب آتا کہ وہ شہر کی طرح صحرا کو بھی ترک کر دیتا۔ پھر اگر اسے رب ذوالجلال کا جلوہ دیکھنے کی خواہش تھی تو پھر لیلا کے تصور سے بھی دستبردار ہونا ضروری تھا۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی عشق کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، عشق کی آرزو ہے تو اس خالق کائنات سے کر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسرا شعر۔ وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ کمال ترک یعنی دنیا اور آخر سے پوری طرح سے بے نیاز ہو جانا، عقبہ یعنی آخرت، تشریح۔ اس شعر میں وہ وائز کو خطاب کرتے ہوئے یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ترک علائق ہی تیرا کمال ہے اور اسی حوالے سے تو دنیا کو چھوڑنے پر مصر ہے تو پھر عقبہ کے تصور کو بھی چھوڑ دے کہ خالق کائنات تک رسائی تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات اور تمناؤں کو ترک کر کے اس سے لو لگا لے۔ تیسرا شعر۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ تقلید یعنی پیروی، روش یعنی طریقہ، خودکشی یعنی اپنے ہاتھوں خود کو مار لینا، خضر مراد رہنما، سودا یعنی خیال، تشریح۔ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ کسی دوسرے کی تقلید اور پیروی سے تو بہتر یہی ہے کہ انسان خودکشی کر لے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا راستہ بھی تلاش کیا جائے اور وہاں تک رہنمائی کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی امداد کا تصور بھی ترک کر دیا جائے کہ اسی صورت میں انسان اپنی ذاتی جدوجہد کے ذریعے منزل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھا شعر۔ مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر،
بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی مانند خامہ یعنی قلم کی طرح، حرف غیر مراد غیر اللہ کی بات، بیگانہ یعنی پرایا، شے یعنی چیز، نازش بے جا یعنی غلط قسم کا فخر۔ تشریح زیر تشریح شعر میں اقبال قلم کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قلم سے علم و حکمت کی کیسی کیسی باتیں رقم ہوتی ہیں، لیکن یہ کمال دیکھا جائے تو قلم کا نہیں ہے بلکہ اس لکھنے والے کا ہے، جو اس قلم کے ذریعے دانش و حکمت کے جواہر بکھیرتا ہے۔ قلم تو محض اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا انسان زندگی میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے لیے خود جد و جہد کرے۔ دوسروں کے عمل کی تقلید، پھر اس پر فخر و مباحات تو بے معنی بات ہے۔ یہ رویہ کبھی بھی اپنانا نہیں چاہیے۔ اس عمل میں انسان سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ پانچواں شعر لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی لطف کلام یعنی شاعری کا مزہ، درد عشق یعنی عشق کا شدید جذبہ، بسمل یعنی زخمی۔ تشریح اگر دل میں عشق کا درد موجود نہیں تو شعر و سخن میں بھی سوز اور حقیقت کے رنگ نہیں بھرے جا سکتے۔ اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ وہی شخص تکلیف اور درد کے باعث تڑپتا ہے جو فی الواقع زخموں سے نڈھال ہو۔ دراصل اس شعر میں اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تخلیقی عمل کو لکھنے والے کے خیالات و جذبات کا ترجمان ہونا چاہیے۔ اس کے سبب تحریروں میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکتا ہے۔ چھٹا شعر شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی شبنم یعنی اوس یا رات کو پڑنے والی نمی، سودا یعنی خرید و فروخت۔ تشریح زیر تشریح شعر ترک دنیا کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اس میں اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں قیام انسان کے لیے ایک عارضی حیثیت کا حامل ہے۔ بالآخر چند روز کی زندگی کے بعد جب موت کو گلے ہی لگانا ہے تو پھر اے انسان شبنم کی پیروی کر کہ وہ چند لمحوں تک پھولوں پر آنسو بہا کر باغ سے اڑ جاتی ہے۔ تو بھی یہی طرز عمل اختیار کر لے اور اس چند روزہ زندگی کا جنون چھوڑ دے۔ ساتواں شعر ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی رسم یعنی دستور، سب سے الگ بیٹھنا مراد مذہبی یا فرقہ پرستی کے تعصب سے دور رہنا، بت خانہ حرم کلیسا مراد مختلف قوموں کے عبادت خانے۔ تشریح اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ عشق و عاشقی کی رسم تو یہی ہے کہ ہر شے کو ترک کر کے انسان گوشہ تنہائی اختیار کر لے، لہٰذا تو بھی اس طرز عمل کی پیروی کرتے ہوئے بت خانہ، کعبہ اور کلیسا سب کو چھوڑ کر اپنی دنیا الگ بسا اور خالق حقیقی سے لو لگا لے۔ آٹھواں شعر سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی سوداگری یعنی کاروبار، جزا یعنی ثواب۔ تشریح رب ذوالجلال کی عبادت تو صمیم قلب سے کی جانی چاہیے۔ اس عمل کے لیے محض جزا کو پیش نظر رکھنا خلوص دل سے عبادت کے منافی ہے، بلکہ بالفاظ اگر یہ تو ایک طرح سے سوداگری کے مترادف ہے۔ یوں بھی عبادت سوداگری نہیں ہوتی، اگر دل میں خلوص ہو تو پھر جزا اور انعام کا تصور بے معنی شے بن جاتا ہے۔ نواں شعر اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی پاسبان یعنی چوکیدار یا حفاظت کرنے والا۔ تشریح یہ امر بڑی حد تک مناسب ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، اس کو بروئے کار لانے کے عمل میں دل اور عقل کے مابین رابطہ برقرار رہے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی یہ بھی مناسب ہوتا ہے کہ عقل کی بجائے محض اس جذبے کے تحت کام لیا جائے جس کا تعلق محض دل سے ہو۔ 10واں شعر جینا وہ کیا ہے جو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔
مشکل الفاظ کے معنی نفس غیر یعنی دوسروں کی ذات یا کوئی دوسرا، مدار یعنی انحصار۔ تشریح: ایسی زندگی قطعی طور پر بے معنی ہوتی ہے جس کا انحصار دوسروں پر ہو، چونکہ شہرت کا تعلق بھی دوسروں کی امداد و سرپرستی سے ہے، اس لیے شہرت کی تمنا ترک کر کے اپنے لیے راستہ خود ہی بنانا چاہیے۔ 11واں شعر: شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی شوخی یعنی گستاخی، سوال مقرر یعنی بار بار سوال کرنا، کلیم مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، شرط رضا یعنی خدا کی مرضی پر خوش رہنے کی شرط۔ تشریح: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ خداوندی کے لیے جو بار بار تقاضا کیا تو ان کا یہ عمل شوخی ہی نہیں بلکہ سوء ادب کے مترادف تھا۔ حق تعالی کی رضا کا پاس تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ جو چاہے اس کے روبرو سرخم کر دیا جائے۔ 12واں شعر: واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ مشکل الفاظ کے معنی ثبوت لانا یعنی دلیل پیش کرنا، میں یعنی شراب، ضد یعنی اصرار۔ تشریح: زیر تشریح غزل کے مطلع سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہاں بھی حسب معمول اقبال واعظوں کے کردار سے بری طرح نالاں ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص شراب نوشی کے جواز میں کوئی ثبوت بھی لے آئے تو میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے شراب پینا ترک کر دوں گا۔ بقول ان کے واعظ کا کردار تو بس یہ ہے کہ بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز آذان سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.